الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفینا نبینا حبیبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کریم کے یہ مبارک دن گزر رہے ہیں اور ہم نے 24 پارے لگ بھگ الحمدللہ ہماری تفسیر کے سلسلے میں مکمل کر لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ العظیم ہم 25ویں پارے کی تفصیل یعنی مضامین کی طرف کچھ اشارہ کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم کچھ چنیدہ مقامات سے آیات انشاءاللہ العظیم آپ کی نظر میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس سے اپنے رب کو راضی کرنے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خالص اس عمل کو اس کی رضا کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 25واں پارہ قرآن مجید کا جس کو آج ہم اپنی تفسیر میں مکمل کرنے جا رہے ہیں، اس میں متعدد صورتیں پڑھتی ہیں۔ 25ویں پارے میں سورہ شورى پڑھتی ہے، اور سورۃ الزخرف بھی پڑھتی ہے، سورۃ الدخان بھی اس میں پڑھتی ہے، اور سورۃ الدخان کے بعد بھی جو ہے سورۃ الجاثیہ اس میں پڑھتی ہے۔ تو یہ چاروں صورتیں 25ویں پارے میں پڑھتی ہیں۔ اب یہ جو 25واں پارہ ہے، اس کے اندر جو مضامین ہیں، اگر آپ ان مضامین کی طرف نظر کریں گے قرآن مجید کے، تو ان میں ایک مماثلت نظر آتی ہے، ان میں سملرٹی نظر آتی ہے کہ مختلف طریقوں سے ان عناوین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں، خاص کر کے ان آخری صورتوں کا حال ایسا ہے کہ ان میں زیادہ تر جو ہے کفار قریش کی طرف، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے تھے، یوم آخرت کا انکار کرتے تھے، اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے، ان کے حوالے سے آیات ہیں، ان کے لیے وعیدیں ہیں، اور ان کی تذکیر کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے متعدد آیات یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پھر ان کو ترغیب بھی دلائی گئی کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں اس کی بنا پہ تمہیں بہت سخت عذاب تمہیں جھیلنا ہوگا، عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہی 25واں پارہ جو ہے، 25ویں پارے کے پہلے صفحے میں سورہ حامیم السجدہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے۔ تو سورۃ الشعراء میں اگر آپ دیکھیں گے تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے قریب قریب پھٹ جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ قیامت کی متعدد علامتوں کا ذکر اس حصے میں ہوتا ہے، اس 25ویں پارے کے حصے میں متعدد قیامت کی علامتوں کا ذکر ہوا، ان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ بھی اسی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ ملائکہ جو ہے وہ زمین والوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں متعدد جگہ رزق کا ذکر فرمایا ہے، متعدد مقامات پہ، اور رزق کے متعدد اسباب کا ذکر فرمایا ہے، اور ڈیفرنٹ جو سورسز ہیں ٹرانسپورٹ کے، اس کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے کچھ واقعات کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، لیکن ان صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات یا پرانی امتوں کے جو واقعات ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، بلکہ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور فرعون وغیرہ کے واقعے کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے، ورنہ اس طریقے سے تفصیل کے ساتھ کلام نہیں ہوا جیسے کہ پچھلی صورتوں میں ان واقعات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ تو یہاں صرف اشاروں میں کلام کیا گیا ہے،
اس کے علاوہ ان صورتوں میں اس 25ویں پارے کی خصوصیت آپ کو جو مضامین ہیں اس کے، ان میں سے عمومی طور پہ ایک مضمون یہ ہے کہ مومنین کا انجام اور کافرین کا انجام، جو گنہگاروں کا انجام، نیکوکاروں کا انجام، نیکوکار کہاں پہنچیں گے، گنہگار کہاں پہنچیں گے، مومنین کا ٹھکانہ کیا ہوگا، کفار کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو اسی کی جب ٹھکانوں کا ذکر ہوا تو اسی میں جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے مختلف تفاصیل، جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی تفاصیل ہمیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور جہنم کی جو ہولناکی ہے، وہاں کے جو مختلف عذابات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آئیں اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مضامین کے اشارے ہی میں ہمارا وقت ختم ہو جائے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ العظیم، ہم اس 25ویں پارے کے مختلف جگہوں سے کچھ آیات کو انشاءاللہ العظیم سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک رات کا ذکر فرمایا۔ اس مبارک رات کے حوالے سے روایتیں متعدد ہیں، جو ہے چونکہ اس مبارک رات کو نزول قرآن سے جوڑا گیا ہے، قرآن کریم کے نزول سے جوڑا گیا ہے، تو اگر ہم قرآن ہی سے پوچھیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں آخری پارے میں تو اللہ تعالیٰ بڑی صراحت کے ساتھ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں یا گزشتہ دنوں میں جب تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تو وہاں ہم نے آپ کو ایک فرق سمجھایا تھا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں تنزیل کا ذکر فرمایا، نزل ینزل باب تفیل، تنزیل کا جہاں ذکر فرمایا وہاں مراد جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کرنا، وہ مراد ہے۔ اور جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باب افعال کے صیغے کا استعمال فرمایا، انزل ینزل، اس کے بعد انزلناہ، اس طریقے سے جو استعمال ہوا، تو وہاں قرآن کو ایک بارگی نازل کرنا، پورا کا قرآن ایک بار نازل کرنا، اس کی طرف وہ آیات اشارہ کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے قرآن مقدس کو ایک ساتھ اتارنے کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں بلکہ ایک ساتھ اتارنے کی۔ تو یہ جو ہے اگرچہ اس لیلۃ مبارکہ کے حوالے سے کچھ ایک اقوال ملتے ہیں مرسل روایات کے تحت، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا نزول جو ہے یہ 15ویں شب کو ہوا، یعنی لیلۃ النصف شعبان کو ہوا، لیکن اب چونکہ قرآن کی دوسری آیت خود صراحت کر رہی ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کریم میں ہے، رمضان کریم میں ہے، چونکہ وہی صورت وضاحت بھی کرتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ صریحہ اس پہ دال ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں ہی ہے۔ البتہ ہمیں 5 طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو آخری 5 راتیں ہیں، 5 طاق راتیں ہیں، ان میں تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے 21ویں شب ہو سکتا ہے 23ویں شب ہو سکتا ہے 25ویں شب ہو سکتا ہے 27ویں ہو سکتا ہے 29ویں شب ہو، بس انہی 5 طاق راتوں میں آپ لیلۃ القدر تلاش کریں کثرت کے ساتھ، ورنہ کچھ روایت ایسی بھی ہیں کہ ہر طاق رات کے اندر جو ہے آپ لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اس طرح کی بھی روایات وارد ہوئی ہیں۔ تو تحقیق اور صراحت بالکل قرآن مجید کی جب آیت ہے تو اس کے جب قرآن کی آیت سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں مرسل روایات ہیں، ان روایات پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان روایات کو ایک طرف رکھ کر کے قرآن مجید پہ عمل کیا جائے گا۔ تو قرآن کی روشنی میں قرآن کے نزول کی جو رات ہے ایک بارگی، وہ لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نزول کے حوالے سے کلام فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان دنیا تک، آسمان دنیا سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے جبرائیل امی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ تو یہاں اس نزول کی بات ہو رہی ہے جو اللہ نے لوح محفوظ سے
آسمان دنیا تک قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو وہ جو ہے شب قدر ہی میں ہوا، شب قدر میں ہوا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اب جو ہے ہر کام کا بانٹ دیا جانا، اس میں بھی دو روایت ہے، شب قدر میں ہوتا ہے، لیکن متعدد روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ بانٹ دیا جانا، رزق کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد پھر نکاح کا ذکر آیا ہے، ولادت کا ذکر آیا ہے، حیات کا ذکر آیا ہے، کہ ان چیزوں کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان سب کی تقسیم ہوتی ہے کہ اگلے سال تک وہ کب کھائیں گے، یعنی شعبان ٹو شعبان، اگلے سال تک کون کتنا پائے گا، رزق کس کے حصے میں کیا جائے گا، یہ شعبان ٹو شعبان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقسیم فرماتا ہے، اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، اس کو بانٹتا ہے۔ تو اس میں جو ہے زیادہ تر علماء کے اقوال اور سلف صالحین کے اقوال اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ وہ 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ امرا من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے، انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، رحمتا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت، انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو۔ یہاں کی یہ جو آیات ہیں کفار مکہ کو ان چیزوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، اگرچہ ان کا نزول جو ہے سبب نزول خاص ہے لیکن احکام اس کے عام ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے مرسلین بھیجے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، کیا تم اس پہ یقین نہیں کرتے؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہ جلائے اور مارے، یعنی وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب۔ کفار مکہ جو ہے ان بتوں کو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا سب انہی کی پوجا کرتے تھے، یہ ان کے رب ہیں، تو ہمارے بھی رب یہی ہیں، اس طریقے کی ان کی باتیں ہوتی تھی، تو ان کی تردید کی گئی۔ بل ہم فی شک یلعبون، اب اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جتنا بھی بتائیں لیکن وہ آپ کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، یعنی وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی بات کو وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ کا استہزاء معاذ اللہ کر رہے ہیں، تمسخر اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا، یغش الناس ھذا عذاب علیم، کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب، یہ ہے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ یہاں دیکھیں دخان کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، دخان کے معنی ہوتے ہیں دھواں، سموک۔ اس صورت کی اسی مناسبت سے صورت الدخان کہا جاتا ہے کہ اس میں دخان کا ذکر ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں جو ہے بہت ساری احادیث ہیں جو ایک الگ جانب اشارہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ احادیث روایت ایسی بھی ہیں جو اس کے شان نزول کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو دونوں صورتیں مراد ہو سکتی ہیں کہ وہ ہو گیا اور اس کے بعد اسی میں جو ہے ہمیں آنے والے جو معاملات ہیں ان کی بھی ہمیں خبر دی جا رہی ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تو وہ مانتے نہیں تھے بلکہ وہ مذاق میں لیتے تھے، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دی کہ یا اللہ ان کافروں پہ ایسا قحط نازل فرما جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا جو ہم نے قصہ بیان کیا تو اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ 7 سال کا قحط وہاں پہ پڑا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے، جب حضور نے ایسی دعا کر دی تو اللہ نے کفار و مشرکین پہ قحط مسلط کر دیا، قحط مسلط کر دیا، بارش ہونی بند ہو گئی، اناج اگنا بند ہو گیا، حال ایسا ہو گیا کہ مشرکین ہڈیاں اور مردار گوشت کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور ان کی کیفیت ایسی رہی اس بھوک کی وجہ سے اور کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے، جب کبھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو آسمان دھندلا سا نظر آتا، ایسے جیسے کہ صرف وہاں دھواں ہو۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ اس کی طرف یہ اشارہ کیا
جا رہا ہے۔ جب ایسے حالات ہوئے پھر کچھ لوگ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں آپ مضر کے لیے کہ وہ جو ہے ہلاک ہو جا رہے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضور نے دعا فرمائی استسقاء کی، تو اس کے بعد اللہ نے پھر بارش کو نازل فرمائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں جو قحط کی کیفیت تھی ان کے دور میں، وہ قحط کی کیفیت اللہ نے ان کافروں کو بھی دکھائی، کیونکہ یہ حضور کا مذاق اڑاتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے سے عذابات آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں۔ تو جب انبیاء کے حوالے سے ایسا ہے تو جو سید المرسلین ہیں، اگر ان کے حق میں کوئی بے ادبی کرے گا، ان کی شان میں کوئی بے ادبی کرے گا تو یقیناً عذاب آئے گا۔ اسی لیے کہ اس معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ جب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی ہو، جب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہو، تو کسی بھی صورت میں اسے برداشت کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مومن مسلمان کو اس حال میں یقیناً ایسا کرنے والے کے لیے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے قانونی راہیں لینی پڑی، اور یا قانون کو ان کو مجبور کرنا پڑے کہ وہ قانون کو حرکت میں لائیں، تو یہ سارے معاملات کرنا ہر مومن کے اوپر لازم و ضروری ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جب بات آتی ہے، کیونکہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ امت کا ایسے جینے سے بہتر ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی حرف اٹھا رہا ہو، اس پہ حملہ کر رہا ہو، ایسے وقت امت خاموش رہے۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ امت مر جائے، وہ رہے ہی نہ، کہ وہ موجود بھی رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی ہو۔ ایسا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ امت باقی ہی نہ رہے۔ تو گستاخ رسول جو ہے اور گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجازت ہرگز کبھی بھی نہیں دی جا سکتی اور ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ یہ جذبہ جوش ہر نوجوان کو، ہر مسلمان کو اپنے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، بلکہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو یہ ہوئی۔ اور دوسری روایتیں جو متعدد احادیث ہیں اس میں یہ فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی علامتیں گنائی، 10 بڑی علامتیں گنائی۔ انہی میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علامت گنائی، وہ ایک علامت جو ہے یہ دخان ہے۔ دخان یعنی دھواں نکلے گا قیامت کے قریب۔ یہ جو دھواں نکلے گا اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ 40 دن تک یہ دھواں رہے گا، 40 دن تک دھواں ہی دھواں رہے گا، آسمان صحیح سے نظر نہیں آئے گا، پوری دنیا پہ دھواں چھایا رہے گا، پوری دنیا کو یہ دھواں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن اس دھوئیں کا اثر مومنین پہ الگ ہوگا، مسلمانوں پہ الگ ہوگا، اور جو غیر مسلم ہیں، جو مومنین نہیں ہیں، کفار، ان پہ اس کا اثر الگ ہوگا۔ مومنین پہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی کیفیت زکام کسی ہوگی۔ جب یہ دھواں عام ہوگا تو مومنین زکام میں مبتلا ہوں گے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، کیونکہ زکام کو رحمت والی بیماری کہا گیا کہ جب زکام آتا ہے تو اپنے ساتھ بے برکتی کو لے جاتا ہے، گناہوں کو لے جاتا ہے، اور برکتیں ساتھ میں لاتا ہے۔ برکتیں آتی ہیں اور بے برکتی جاتی ہے اس سے۔ ایک بات اور کافروں کے لیے جو ہے یہ جو دھواں ہوگا قرب قیامت میں، جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہی جو نکلے گا، 40 دن تک یہ رہے گا یہ دھواں، تو یہ جو دھواں ہوگا یہ اس سے کافر کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ فرمایا گیا کہ دھواں ایسا ہوگا کہ کبھی ان کے کانوں سے، ان کی آنکھوں سے نکل رہا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی قرب قیامت میں۔ علامات ساعت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کی علامتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے۔ آگے سنتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یغش الناس، کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ یہ وہاں جانے کے عذاب سے پہلے یہاں ان کو یہ کیفیت شروع ہوگی۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس دن کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین، کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والا رسول تشریف لا چکا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر اس سے روگرداں ہوئے اور بولے سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ونعوذ باللہ من ذلک۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم کچھ دنوں کو عذاب کھولے دیتے ہیں، تم پھر وہی کرو گے۔ یعنی
کافروں کا ان کی نہ زبان کا کوئی اعتبار ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، خاص کر کے جب ایمان انسان کے پاس نہ رہے تو وہ نہ اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے نہ اپنی زبان پہ قائم رہتا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سے ہمیشہ رحمت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ بزرگان دین کے صدقے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ نالین پاک کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اب آئیں دوسرے حصے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہاں سے بھی کچھ آیات کو انشاءاللہ عظیم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان آیات میں، اور اپنے خالق کے کلام سے اپنے لیے رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا شَجَرَتَ الزَّقُّومِ، بے شک تھوہڑ کا پیڑ، طعام الاثیم، گنہگاروں کی خوراک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں تھوہڑ جو ہے یہ انتہائی کڑوا بدبودار پیڑ ہے۔ اس کی کڑواہٹ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی کڑواہٹ کا ایک ذرہ یا ایک قطرہ بھی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا والوں کی زندگی بے مزہ ہو جائے گی۔ پوری دنیا والوں کی زندگی، صرف ایک قطرہ، ایک ذرہ کافی ہے اس کا پورے دنیا والوں کی زندگی کو بے مزہ کر دینے کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں، گنہگاروں کو اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں پھوہڑ ان کی غذا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب جلیں گے، بھوک و پیاس کے حوالے سے شکوا کریں گے تو کھانے کے لیے ان کو پھوہڑ کا درخت دیا جائے گا جو کڑوا، انتہائی تلخ اور بد مزہ ہوگا، بدبودار ہوگا۔ اور آگے ہوتا ہے کالمہلی یغلی فی البطون، اللہ اکبر، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے، کغلی الحمیم، جیسا کھولتا پانی جوش مارے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آئے جہنمیوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، جو جہنم میں جائیں گے ان کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ گلے ہوئے تانبے کی طرح، گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارے۔ جب وہ پانی مانگیں گے تو اس وقت ان کو جلتا ابلتا سڑا ہوا خون پیپ دیا جائے گا، اور کبھی یہ ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اس سے حال یہ ہوگا کہ ان کی آنتیں پگھل جائیں گی، ان کی آنتیں پگھل جائیں گی۔ لیکن اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ موت کو مار چکا ہوگا، موت کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، تو جیسے ہی وہ عذاب ان پہ گزرے گا ان کے بدن دوبارہ سے درست ہو جائیں گے، پھر ان پہ وہ عذاب گزرے گا، درست ہو جائیں گے پھر بدن، پھر ان پہ وہ عذاب گزرے گا۔ اللہ کی پناہ۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جیسے کھولتا پانی جوش مارے، خذوہ، پھر جو گنہگار ہوں گے، خاص کر کے ان میں بھی جو کفار ہوں گے، اور یہاں کی آخری کچھ آیات ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ ابو جہل کے لیے نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ کیسے؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اسے پکڑو ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف، بزور گھسیٹتے لے جاؤ، بزور گھسیٹتے لے جاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ابو جہل کے لیے ہوئی، لیکن اس سے عام جہنمی بھی مراد ہیں، اور جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کی کیفیت ایسی ہوگی، جہنم کی طرف انہیں جھڑک کر کے گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا۔ ثم صب فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چک ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا، کرم والا ہے۔ یہ آیت خاص کر کے ابو جہل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر وعید کے طور پہ نازل فرمائی، چونکہ ابو جہل جو ہے ونعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تکذیب کرتا، اور پھر یہ کہا کرتا تھا کہ میں بہت عزت والا ہوں، میں بہت اکرم ہوں، میں بہت اعز ہوں، سب سے عزت والا اور سب سے مکرم میں ہوں، اس طریقے کے ڈینگے وہ مارا پھرتا تھا۔ تو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو فرشتے اس سے کہیں گے چک جہنم کا عذاب، تو بہت عزت والا اپنے آپ کو کہتا تھا نا، تو یہ اس کے لیے تحکم ہوگا اور اس کا تمسخر ہوگا وہاں پہ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، ڈاؤٹ کرتے تھے، اور اس شبے کا انجام یہ ہے۔ اب دیکھیں جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، وہاں کی کیفیات، اب اس کے بعد جنت کا اور جنتیوں کی کیفیات کا یہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اختیار دیا گیا
کہ یا تو دنیا میں اللہ سے ڈرو، اگر تم دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرو گے تو آخرت میں ڈرنا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مطابق عمل کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فرامین کے مطابق عمل کریں، اور اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں، وہاں ان کا حال ہی بڑا نرالا ہوگا جنتیوں کا، جنت والوں کا۔ ان کے باغ ایسے ہوں گے، ان کے کھیت، ان کے محلات ایسے ہوں گے کہ ان محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی ان کے محلات کے نیچے سے۔ اور باغات کا کیا کہنا، طرح طرح کے میوے، الگ الگ ذائقے دار میوے، جو وہ چاہیں گے، جو وہ طلب کریں گے، جس کی خواہش ہوگی ویسے ہی ان کے لیے وہ چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اللہ پہنیں گے قریب اور قنادیز آمنے سامنے، آمنے سامنے، یعنی ان کو نفیس ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ جنتیوں کے جو لباس ہوں گے ریشم کے باریک دبیز لباس ہوں گے، عظیم طرح کے وہ لباس جنتیوں کے ہوں گے۔ اور پھر متقابلین مطلب ان کے تخت جو ہے ایسے ہوں گے کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بچھیں گے، یعنی کسی کی پیٹھ کسی کی طرف نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے چہرے ہی ایک دوسرے کے سامنے ہو، اس طریقے سے ان کے تخت بچھے ہوں گے۔ اور ان تختوں پہ وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوں گے اور پھر گفتگو میں مصروف ہوں گے۔ انہیں جو چیز وہاں کرنی ہے وہ ساری چیزیں اطمینان سے، آرام سے، بہت ہی اعلیٰ طریقے پر وہ چیزیں وہاں پہ وہ کریں گے، اور اس جنت کی ان نعمتوں سے وہ بہراور ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حضور کی شفاعت عطا فرمائے، جہنم اور حساب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، یوں ہی ہے اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے۔ جنت میں جو حوریں ہوں گی ان کی جو آنکھیں ہوں گی یہ آنکھیں موٹی ہوں گی، تو آنکھوں کا موٹا ہونا لڑکیوں کے اس میں، خواتین کے اس میں یہ حسن کی علامت مانی جاتی ہے۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے بڑی آنکھوں والیوں سے ہم انہیں بیاہ دیں گے، ان کی شادی کرا دیں گے، وہ حوریں ان کے لیے ہوں گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے۔ وہاں جنت میں ویسے تو اگر کسی کو خواہش ہوگی، لیٹے ہوئے ہے، پھل کی خواہش ہے تو پھل خود ان تک پہنچ جائیں گے، لیکن اگر کسی کی یہ خواہش ہوگی کہ نہیں خدام ہمیں لا کر کے دیں تو خدام بھی ان کے لیے وہاں موجود ہوں گے، وہ ہر طرح کے میوے لا کر کے انہیں سرو کریں گے، ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ سب ایسے ہی آسانی سے نہیں مل جائے گا۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں اللہ کی مرضی کے حساب سے جینا ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے حساب سے جینے کا مطلب یہ کہ ہر بری چیز سے بچو، ہر گناہ سے بچو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کو تکلیف مت دو، کسی بے گناہ پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور کسی بے گناہ کو گالی مت دو، کسی کی حق تلفی مت کرو، اور کسی پہ زیادتی مت کرو، کسی پہ ظلم مت کرو۔ یہ سارے معاملات کو آپ کو بڑے ہی اچھے حساب سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ جب ہینڈل کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد جنت عطا فرمائے گا۔ لا يذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں پہلی موت کے سوا پھر موت نہ چکھیں گے۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان دونوں کے بیچ میں موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ موت خود بھی مر جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جہنم میں ہے وہ بھی کبھی نہیں مریں گے، بلکہ عذاب جھیلتے ہی رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار یا رب العالمین۔ وہ عذاب جھیلتے رہیں گے، اور جو جنتی ہیں وہ بھی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی انہیں موت نہیں آئے گی، وہ جنت کی نعمتوں سے بہرہ ور ہوں گے۔ اللہ حضور کے قدموں کے صدقے میں ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہی بڑی کامیابی ہے دنیا میں، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، ایک دن مر کے جانا ہے، تو پرماننٹ لائف جو ہے وہاں اگر ٹھکانہ جنت ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہوا، وہی کامیاب ہوا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی کامیابی نصیب فرمائے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تم انتظار کرو، وہ بھی کسی انتظار میں ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ انتظار فرمائیں، یہ ان کی جو ڈینگیں ہیں، ان کے جو بڑے بڑے دعوے ہیں جھوٹے، آپ دیکھتے رہیں کہ یہ سب دعوے جھوٹے ہوں گے اور پھر انہیں ان کے انجام تک پہنچنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ان کے خاتمے اور ان کے ہلاکت، جب آپ کی بات وہ نہیں مان رہے ہیں تو آپ انتظار کریں، وہ بھی انتظار میں ہیں، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کتنی بڑی نادانی کی، کتنی بڑی خطا کی اور کتنی بڑی غلطی ہم نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ہم سب کو اللہ بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں۔